بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک. میں کافی چینل پہ نہیں تھا تقریباً 1 ماہ سے، اور اس کی وجہ آج آپ کو بتانی تھی کہ میری پیاری بہن جو تھی وہ طویل علالت کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی. اور اسی سارے دکھ کے اندر جو میں رہا ہوں، بہت مشکل ٹائم تھا. تقریباً وہ کوئی 34-35 دن ہو گئے ہیں میں کوئی ولاگ نہیں ڈالا، اور اسی کی مین وجہ یہی تھی. اور ایسا ہے زندگی جو ہے نا، اسی طرح سے ہے، زندگی رکتی نہیں ہے، زندگی چلتی رہتی ہے. لائف مسٹ گوئنگ آن. زندگی نہیں رکتی. میں یہی زندگی میں آدمی کو جو ہے نا، بڑی خوشیاں بھی آتی ہیں، غم بھی آتے ہیں، اور ماں باپ کے جانے کے غم سے بڑا غم تو کوئی نہیں ہو سکتا. جبکہ ہم نے اپنی والدہ کو کھویا پہلے، پھر اس کے بعد اپنے والد، دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے. اور کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی یہ والا واقعہ بھی ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہمارے ساتھ ہوا. ہم نے اس کو بھی برداشت کیا. اور پھر یہ بہن میری جو ہے میرے سے چھوٹی تھی، لیکن یہ ہے کہ کیونکہ بہنوں کی شادی پہلے ہو جاتی ہے اور وہ بہت بڑی ہو جاتی ہیں، اور وہاں کے جانے کے بعد وہ بالکل میرے لیے ایسے ہو گئی تھی جیسے میری ماں کی طرح. اس کا بھی غم برداشت کیا ہے. اور ایک دن ہم نے بھی چلے جانا ہے. اور اتنا بے بس ہو جاتا ہے انسان کہ وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ وہ خود کسی کا محتاج ہوتا ہے، کوئی اسے نلا رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرے، اس کو کروٹ جنت نصیب فرمائے. بہت تکلیف کاٹی اس نے. یہ تقریباً 7 سے 8 سال اس نے ایک مسلسل بیماری سے فائٹ کی ہے. صرف ایک پتے کا آپریشن کرانے کے لیے وہ گئی تھی، اور وہاں پہ اس کے جو آپریشن ہے وہ کیمرے کے ساتھ جو کرتے ہیں، وہ پتے کا آپریشن ہوا تھا. اور وہ اس کا جو ہے آپریشن جو ہے اس کو لے بیٹھا. اور میں ڈاکٹرز کی سنگ دلی یہ کہوں گا، یہ اس ڈاکٹر نے جو ہے، کوئی آدمی جان کے نہیں کرتا. جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کئی دفعہ جو آپ کے نصیب میں ہوتا ہے، لیکن اس انسان نے جو اس کو اپنے اس غلط کام کو جو جسٹیفائی کرتا رہا، اور جسٹیفائی کرتا رہا کہ نہیں یہ ایسا ہو گیا ہے، ویسا ہو گیا ہے، ٹھیک ہو جائے گا. اور تکلیف علیحدہ ہوتی رہی، پیسے علیحدہ لگتے رہے. ایک دن کا 25-30 ہزار روپے کا دوائیوں کا اور اس ڈرپوں کا اور ان سب کا بل بنا ہے. اور اس نے وہ لگاتا رہا، اور یہ مانا نہیں اس نے کہ وہ اپنی غلطی کو کہ یہ میرے سے ہو گئی ہے، ہو جاتی ہے، لیکن وہ زندگی سے کھیلتا رہا. اور پھر ایک دن وہ کوئی تھوڑی دیر کے لیے اس کی وہ طبیعت سنبھلی، یا اس کو بائل کہتے ہیں، جو اس نے میل بائل ڈگ کاٹ دی تھی. تو وہ جو ہے انسان کی باڈی کے اندر نا 2-2.5 لیٹر ڈیلی بنتا ہے. وہ پاس آؤٹ ہوتا رہتا تھا، وہ ڈرپ لگی، وہ نالی لگی ہوئی تھی، اس میں سے نکلتا رہتا تھا. وہ تھوڑی دیر کے لیے بند ہوا ہے. اس نے کہا جی میریکل ہو گیا. اس نے فٹافٹ ڈسچارج سلپ بنائی اور جناب اس نے فارغ کر دیا. ہم بھی اس کو، کیونکہ ہم اس کو وہاں سے لے کے نہیں آ رہے تھے، ہمارے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا، تو ہم نے بھی کہا کہ یہ اگر ہم یہ اپنی مرضی سے لے گئے تو یہ پھر دوبارہ اگر
کیس تو بگڑ گیا ہوا ہے، تو یہ پھر واپس نہ لے اور مطلب ہمارے لیے اور پرابلم ہو جائے، تو ہم وہاں سے اس کو ہاسپٹل سے نکال نہیں رہے تھے۔ بہرحال اس نے جب یہ کیا اپنی جان چھڑانے کے لیے، اس نے کہا جی میریکل ہو گیا، اس نے ڈسچارج سلپ بنائی، ہم گھر لائے ہیں، پھر شروع ہو گیا وہ پھر اسی حالت میں آ گئی۔ پھر الراضی سے اس کا اوپن سرجری کر کے پر اس کی وہ جو اس نے مین بائل ڈک کاٹ دی تھی اس کو جڑوائی، اور بس اس کے بعد سے یہ بیماری جو تھی نا اس کا سلسلہ ہوا، اور آخر کار 7-8 سال وہ اپنی اس بیماری سے لڑنے کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو بس یہی آپ کو بتانا تھا کہ اسی وجہ سے میں چینل سے دور تھا، لیکن زندگی کیونکہ رکتی نہیں ہے، اور دوبارہ میں اب آج کوئی 35-36 دن کے بعد یہ ولاگ بنا رہا ہوں۔ پھر چھوٹی بہن جو تھی اس کے بیٹے کی بھی شادی تھی، اس کی ساری ڈیٹس وغیرہ اور سارا کچھ سیٹ تھا، بلکہ اس کی اپنی بھی بہن کی اپنی بھی ٹکٹ ہوئی ہوئی تھی، اس نے بھی کوئی کافی دیر پہلے کراچی جانا تھا اس کے مطلب، تو وہ اس کی بھی ٹکٹ ہوئی ہوئی تھی، لیکن وہ کیونکہ اس نے تو کہیں اور جانا تھا، وہ اپنے لمبے سفر پہ چلی گئی۔ خیر پھر ہم گئے اور ہم نے وہ بہن کے بیٹے کی شادی بھی اٹینڈ کی، بچوں کو بھی، بہن کے بچوں کو بھی کہا کہ چلو تمہارا بھی ذرا چینج ہو جائے گا۔ پھر ہم نے وہ تقریباً ابھی واپس آئے ہیں شادی اٹینڈ کر کے، وہ شادی اٹینڈ کی۔ تو یہ سارا معاملہ تھا۔ آپ بھی دعا کیجیے اس کی درجات بلند ہو، اس کو اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں۔ تو اس ولاگ کو میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور میں کس قسم کی کوئی آپ سے کوئی ریکویسٹ نہیں ہے میری، بس اس کی مغفرت کے لیے دعا کرنے کی ریکویسٹ ہے۔ السلام علیکم۔ یہ جو پچھلی ویڈیو تھی وہ تقریباً میں نے کوئی 15-16 دن پہلے ریکارڈ کی تھی، کہ میں نے کہا کہ یہ ولاگ میں اس کی یہ ویڈیو ڈال دوں گا، لیکن یہ ہے کہ پھر میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں یہ دوبارہ اس کو شروع کروں، اور یہ ساری چیزوں کا بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا۔ لیکن یہی ہے کہ میں نے کہا 2-4 باتیں اور اس میں سے رہ گئی تھی، وہ میں نے کہا ایڈ آن کر لیتا ہوں اور پھر آپ سے یہ شیئر کرتا ہوں۔ میں نے کہنا یہ تھا کہ اگر آپ کے والدین حیات ہیں اور وہ ان کی آپ جتنی خدمت کر سکتے ہیں وہ کر لیں اور جنت کما لیں، اور بالکل بھی ان کے جیسے کہ حکم بھی ہے کہ اف بھی نہ کریں۔ اور ماشاءاللہ میں ذکر کرنا تھا اس کا دونوں بیٹوں کا، اپنی بہن کے یاسر اور حسن کا۔ یہ دونوں لوگ سعودی عرب میں سیٹلڈ تھے، اور اپنی ماں کی اس بیماری کی وجہ سے کیونکہ وہاں پریشان رہتے تھے، کیونکہ ہر وقت آج یہ ہو گیا، آج مطلب اس کی طبیعت تو مطلب اپ اینڈ ڈاؤن تھی نا، کوئی بھی وقت ایسا نہیں تھا کہ ایک دن اچھا گزر جاتا تھا تو آگے وہ انکانشیس ہو جاتی تھی اور مطلب بیمار رہتی تھی، وہ ادھر بچوں کو پتہ لگتا تھا، وہ وہاں پریشان رہتے تھے۔ آپ یقین کریں کہ وہ چھوڑ کے آ گئے، اور اپنی ماں کی خدمت انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اپنے ماں کے ادھر ہی بیڈ کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے بستر لگا لیا،
اس کو ایک منٹ کے لیے بھی اکیلا نہیں چھوڑتے. کوئی کام نہیں کیا دنیا کا انہوں نے, اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے گا اس چیز کا. اور وہ ان لوگوں نے بہت خدمت کی, اور کسی سے ملنا جلنا نہیں, اپنے کسی کوئی کام نہیں, بس یہی کام تھا کہ ماں کو جو ہے لک آفٹر کرنا ہے. تو اس لیے میں جو بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں ان سے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ بھئی یہ لوگ جو ہے نا یہ چلے جاتے ہیں تو پھر واپس نہیں آتے. ان کی جتنی خدمت کر سکتے کر لیں, اور ان کو یہی مطلب ہے کہ انسان دنیا کے اندر نا یہی کما سکتا ہے. تو اپنے بزرگوں کو جو ہے نا پوری طرح سے ان کی خدمت کریں, اور ان کا جتنا ان کے ساتھ ٹائم گزار سکتے ہیں ان کے ساتھ ٹائم گزاریں. ان کی بات جو وہ کہتے ہیں, یہ بس آپ سے باتیں کرنی تھی. تو انشاءاللہ آگے چل کے اور کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.